بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ایک جن کے شادی کا واقعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، زیادہ تر لوگ جنات کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے چینل عثمانی وائس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو مانتی ہیں۔ اسی طرح تمام کفار اور اہل کتاب بھی جن کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکوں نے عرب بلکہ تمام فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جنات کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک دلچسپ اور سچا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جن کا نکاح پڑھا دیا تو اس کے بعد جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے پیارے دوستوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا رہا، اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگا پائی کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، جانوروں اور نوزائیدات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، جیسے کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا واقعہ ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوں، مگر تھوڑے سے ہی کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11:21 ہو رہے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجئے، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا نام ہے؟ انہوں نے اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام جنجار ہے اور اس کا نام افق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، اچھا عجیب نام ہے۔ تو دونوں سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔
मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वह दोनों मेरे साथ आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वह मेरी वजह से धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। यह देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वह जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था, जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने सामियाना शादी का इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि यह यकीन करना चाहते हों कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब। मैंने कहा, तो यह खामोशी क्यों? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी जी इंतज़ाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। यह कहकर वह फिर से चलने लगा। तकरीबन 5 मिनट के चलने के बाद मुझे वह सामियाना नज़र आया और तकरीबन 2 मिनट के चलने के बाद हम उस सामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज़ आई, खुशामदी मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा हुआ था। तो जंजार जो मुझे लेकर आया था उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वह आगे आगे चलने लगा और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं, इनका नाम शर्मक साहब है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह थी कि मैंने उस सामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं कि इसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा। नज़र साहब की इसी गांव में परचून की दुकान थी, यानी परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेरदिल साहब मिले, गुलाम अली और शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नज़र साहब आपकी दुकान कैसी चल रही है? नज़र साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बातें की। इतने में इफ़क साहब ने आकर मुझे कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलें, और फिर जाकर मैंने उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैंने बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद मैंने जल्दी से वुजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वुजू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर नमाज फजर का वक्त करीब हुआ तो पहले नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फजर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नज़र टाइम के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे
اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں رات کی شادی میں ملا تھا، یعنی جن سے میں نے بارات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب میں یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں بلکہ وہ نیک مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔